بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے یوٹیوب چینل حکم اسلام کو دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ معزز سامعین، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے دائی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی۔ قریش جنگ فجار سے واپس لوٹے تو مکہ میں قبیلوی لڑائیوں کو بند کرنے کے لیے ایک اصلاحی تحریک پیدا ہوئی۔ جرہم اور قطور اقبائل کے 3 اشخاص فضل ابن حرس، فضل ابن داد اور مفضل نے اس تحریک کو اٹھایا۔ ہاشم، زہرہ اور تم خاندان کے رؤسا عبداللہ بن جران کے گھر میں جمع ہوئے اور معاہدہ طے کیا گیا کہ آئندہ ہم میں سے ہر ایک شخص مظلوم کی حمایت کرے گا اور کوئی ظالم مکہ میں رہنے نہ پائے گا۔ اس معاہدہ پر دستخط کرنے والوں میں ایک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے۔ اعلان نبوت کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اس معاہدے کے مقابلے میں اگر مجھے سرخ رنگ کے اونٹ بھی دیے جاتے تو میں نہ بدلتا، اور آج بھی کوئی ایسے معاہدے کے لیے بلائے تو میں حاضر ہوں۔ اس معاہدہ کو حلف المفوضل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کیونکہ اس کے محرکین کے ناموں میں فضل کا مادہ مشترک تھا۔ سن رشر و تمیز کو پہنچنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی قریش کے دیگر افراد کی طرح کسب معاش کے لیے تجارت کو اپنا مشغلہ بنایا۔ اس کام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خوش اسلوبی کے ساتھ کیا کہ لوگ آپ کے حسن معاملات کی داد دینے لگے اور متمول اشخاص اپنا سرمایہ منافع میں شرکت کی بنا پر انہیں سونپنے لگے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حسن اخلاق اور حسن معاملات کی بدولت اہل مکہ میں الصادق الامین کے لقب سے معروف ہو گئے۔ تجارت کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوانی کے ایام میں شام، بصرہ، یمن اور بحرین تک کے متعدد سفر کیے۔ مکہ کے صادق الامین تاجر کی شہرت وہاں کی ایک متمول خاتون خدیجہ رضی اللہ عنہا کے کانوں تک بھی پہنچی، جو یک کے بعد دیگرے 2 شادیاں کر کے بیوہ ہو چکی تھی۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا دوسرے لوگوں کی وساطت سے تجارت کیا کرتی تھی۔ بعض اوقات قریش کے تجارتی مال میں جسے قافلہ اپنے وقت پر شام یا یمن کی طرف لے جاتا تھا، نصف سامان خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ہوتا تھا۔ شریف النفیس اور پاکیزہ اخلاق کی مالک ہونے کے باعث مکہ کے لوگ انہیں طاہرہ کے نام سے پکارتے تھے۔ قریش کا تجارتی قافلہ شام کی منڈیوں کی طرف جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا کہ طاہرہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راست بازی اور دیانت کا شعرا سن کر ان کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا تجارتی مال اپنی طویل میں لے کر شام کے سفر پر جائیں تو میں آپ کو دوسروں کی بنسبت دگنا معاوضہ دوں گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیشکش قبول کر لی اور اپنا اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تجارتی مال لے کر بصرہ کی منڈی کو روانہ ہو گئے۔ اس سفر میں خدیجہ رضی اللہ عنہا کو پہلے کی بنسبت بہت زیادہ نفع حاصل ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانت و دیانت کا سکہ ان کے دل پر بیٹھ گیا۔ سفر سے واپسی کے 3 ماہ بعد خدیجہ رضی اللہ عنہا نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک عورت کی وساطت سے نکاح کا پیغام بھیجا، جسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خاندان کے دیگر افراد نے قبول کر لیا۔ نکاح کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ تاریخ معین پر بنی ہاشم کے خاندان کی بارات دولہا کو لے کر خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مکان پر گئی۔ 500 طلائی درہم مہر مقرر ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہا کو اپنے عقد میں لے کر آ گئے۔ نکاح کے وقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال۔ پہلے 2 شوہروں سے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ہاں 2 بیٹے اور 1 بیٹی پیدا ہو چکی تھی۔ یہ اولاد نکاح کے وقت موجود تھی اور دیر تک زندہ رہی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد شباب کے واقعات میں سے ایک اہم واقعہ وہ ہے جو تعمیر کعبہ کے سلسلے میں پیدا ہونے والے ایک جھگڑے کو نپٹانے کے متعلق ہے۔ کعبہ کی 4 دیواری نصب ہونے کے باعث بارش کے دنوں میں سیلاب کی عام جگہ بنی رہتی تھی، اس لیے خانہ کعبہ کی عمارت بسیدہ ہو گئی تھی۔ قریش کے بڑے آدمیوں نے فیصلہ کیا
کہ پرانی عمارت کو گرا کر اسی جگہ نئی عمارت کھڑی کر دی جائے۔ مکہ کے ایک متمول رئیس ولید بن مغیرہ نے کعبہ کی دیوار بنانے کے لیے جدہ سے تباہ شدہ جہاز کی لکڑی خریدی۔ ولید اس لکڑی کے ساتھ باقوم نامی ایک رومی معمار کو ساتھ لے آیا۔ قریش مکہ کے تمام خاندان خانہ کعبہ کی تعمیر کا شرف حاصل کرنے کے خواہاں تھے، اس لیے سب نے اپنے اپنے حصے کا کام بانٹ لیا۔ تعمیر شروع ہو گئی۔ جب سنگ اسود کو اپنی جگہ پر نصب کرنے کا موقع آیا تو رؤسائے قریش میں سے ہر شخص یہ چاہنے لگا کہ سنگ اسود کو نصب کرنے کا شرف اسے حاصل ہو۔ اس بات پر ان میں زبردست اختلاف رونما ہو گیا کہ وہ کسی دوسرے کو اس سعادت سے مشرف ہوتے دیکھنا گوارا نہیں کریں گے۔ 4 دن مسلسل اسی بحث میں گزر گئے کہ حجرہ اسود کو دیوار میں نصب کرنے کی سعادت کسے حاصل ہو۔ چوتھے دن شام کے وقت یہ رائے قرار پائی کہ کل صبح جو شخص سب سے پہلے حرم کعبہ میں داخل ہو سب اسے حکم یعنی سلاس مان لیں اور اس کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم ہم کر دیں۔ اگلے صبح کو سب سے پہلے جو شخص حرم کعبہ میں داخل ہوا وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جنہیں لوگوں نے ریاست بازی اور دیانت کے باعث الصادق الامین کا لقب دے رکھا تھا۔ تمام دعوے داروں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنے اپنے دعوے کے حق میں دلائل پیش کیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا اور کہا کہ ایک چادر لاؤ۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرہ اسود کو اس چادر پر ڈال دیا اور قریش کے جملہ خاندانوں کے رؤسا سے کہا کہ وہ چادر کے کونے اور کنارے پکڑ لیں اور چادر کو اٹھا کر نصب کے موقع تک لے جائیں۔ جب حجرہ اسود اس طریق سے دیوار کے قریب پہنچ گیا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجرہ اسود کو اٹھا کر اس کے مقام پر نصب کر دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فیصلے سے رؤسائے قریش تمام کے تمام مطمئن ہو گئے اور کسی کے دل میں یہ حسرت نہ رہی کہ حجرہ اسود کو نصب کرنے کی سعادت اس کے حصے میں نہ آئی۔ کعبہ کی از سر نو تعمیر کا کام خوش اسلوبی سے پایا تکمیل تک پہنچ گیا۔ نبوت و رسالت کی ظاہرہ گدا ذمہ داریاں تفویض ہونے سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے ایک پاک نفیس پاکیزہ اخلاق ریاست گفتار دیانت دار اور خوش اتوار شہری تھے، جنہیں مکہ کے لوگ محض حسن کردار کے باعث احترام و اعتماد کی نظر سے دیکھتے تھے۔ قریش کی اخلاق یافتہ سوسائٹی میں اچھی صفات کے اور بھی لوگ موجود تھے، لیکن فطرت سلیم نے جو خوبیاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں وجود کر رکھی تھیں وہ دوسروں میں بہت کم پائی جاتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایام طفولیت ہی سے بت پرستی اور شرک کی دوسری رسموں سے مجتنب رہتے تھے۔ شراب خوری اور قمار بازی سے انہیں طبعی نفرت تھی۔ وہ ان جانوروں کا گوشت کھانے سے بھی باز رہتے تھے جو بتوں کے سامنے ذبح کر کے ان کے نام بین چڑھائے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبل از اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں 2 دفعہ داستان گوئی کی محفل میں شامل ہونے کا ارادہ کیا، لیکن دونوں دفعہ ایسے واقعات پیش آ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی بزم میں جس کا مقصد سات تیری کے سوا اور کچھ نہ تھا شامل نہ ہو سکے۔ نزول وحی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پختہ کار اور کامیاب تاجر کی زندگی بسر کر رہے تھے، جو لہو و لعب کے کاموں اور مشرکین مکہ کی رسموں سے مجتنب رہتا تھا۔ مکہ شہر میں ان دنوں بت پرست مشرک کفار یعنی خدا کی ہستی کے منکر، عیسائی، یہودی، مجوسی، دہریے اور مجد یعنی خدائے بزرگ و برتر کو واحد لا شریک نہ ماننے والے ہر مذہب اور ہر خیال کے لوگ موجود تھے۔ عین اس حال میں جبکہ مکہ کی غالب اکثریت بتوں کو پوجتی، ان کے نام کی قربانیاں دیتی اور ان کے آگے چڑھاوے چڑھاتی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے الگ ہو کر غار حرا میں جا بیٹھتے تھے۔ کئی دن کا کھانا اور پانی ساتھ لے جاتے تھے اور شب و روز اس غار میں بیٹھ کر قدرت خداوندی کی کار فرمانیوں، کائنات کی نرنگیوں، عالم ہست و بود کی حقیقتوں کو سمجھنے اور جاننے کے لیے تفکر و تدبر میں مشغول رہتے تھے۔ خالق حقیقی سے رابطہ پیدا کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
برسوں سے ہیرا کے غار میں جایا کرتے تھے۔ آخر یہ رابطہ قائم ہوا اور پروردگار عالم نے روح عظیم جبریل امین علیہ السلام کو سرور کونین فخر دارین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں بھیج کر پیغام دیا کہ اٹھیے، کمر ہمت باندھیے اور نوع انسانی کے سامنے دین الہی کو کامل و مکمل صورت میں پیش کر کے اس کی فلاحی دینوی اور نجات اخری کا وسیلہ بن جائیے۔ یہ سرزمین عرب میں دعوت اسلام کی ابتدا تھی۔